اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ اگر اٹھا دوں، اگر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ تو حسن محمد سے اگر ہے نادم، تو ہماری حویلی میں آتا جاتا کیوں ہے؟ تو حسن محمد سے اگر ہے نادم، تو ہماری حویلی میں آتا جاتا کیوں ہے؟ امی حلیمہ پھر کہتی ہیں، اے چاند یہ بتا تیرا یہ چہرہ، اے چاند یہ بتا تیرا یہ چہرہ میرے محمد کے حسین طلبوں کے مانند ہے نا؟ حسین طلبوں کے مانند ہے نا؟ ہماری چھت پر اب نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا؟ اب ہمارے گھر میں نہ آیا کر، کیونکہ ہمارے گھر میں اب اپنا چاند ہے نا؟ اب آپ کے نعروں کی گونج میں میں دعوت دینے جا رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب نعیم رضا قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی گنجائش انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسٹیج سیکرٹری کو بھی ہونی چاہیے اور نعت خوانوں کو بھی ہونی چاہیے، یا تو دونوں کو کام ہو یا دونوں کو ہو، ٹھیک ہے؟ تو درود پاک محبت سے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ۔ تازہ کلام کل رات کا صبح فجر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا، اس کے چند اشعار میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو، آپ کی بھی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمینہ بی بی کے گھر آئی ہے دولت کیسی، آمینہ بی بی کے گھر آئی ہے دولت کیسی، آمینہ بی بی کے گھر آئی ہے دولت کیسی، کھل گئی آج گناہگاروں کی قسمت کیسی، کھل گئی آج گناہگاروں کی قسمت کیسی، اور رقص میں حور جنا قدسی، ملائک سارے رقص میں حور جنا قدسی، ملائک سارے چھائی خوشیاں ہیں یہ چہروں پہ ہے فرحت کیسی، چھائی خوشیاں ہیں یہ چہروں پہ ہے فرحت کیسی، اور ساری ماں میں خود
نبی پر یہ ضیافت کیسی. اللہ پاک نے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. ہاں ساری ماں میں خدا بانٹ رہا ہے بیٹے. ہوئی میلاد نبی پر یہ ضیافت کیسی. اور وقت میلاد خدا نے بھی لگائے جھنڈے. وقت میلاد خدا نے بھی لگائے جھنڈے. بڑھ گئی چاند ستاروں میں یہ نزہت کیسی. بڑھ گئی چاند ستاروں میں یہ نزہت کیسی. اور ہوئے اسوار جو سرکار تو ناکا دوڑی. ہوئے اسوار جو سرکار تو ناکا دوڑی. دایاں حیران تھی ملی اس کو یہ طاقت کیسی. دایاں حیران تھی ملی اس کو یہ طاقت کیسی. اور اہل دانش ہے انگوشتان بدندان کھڑے. اہل دانش ہے انگوشتان بدندان کھڑے. کاملو عرفاء و بے عیب ہے سیرت کیسی. کاملو عرفاء و بے عیب ہے سیرت کیسی. اور شہر طیبہ تو بنا مسکن شاہ عالم. شہر طیبہ تو بنا مسکن شاہ عالم. ورنہ ہونی تھی کروڑوں کو عقیدت کیسی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور ہجرت فرما جاتے تو پھر مدینہ پاک کو آنا جاتا. ورنہ ہونی تھی کروڑوں کو عقیدت کیسی. اور مقطع ہے اے کرم رہے مت عالم کا بڑا تجھ پہ رضا ہے. کرم رہے مت عالم کا
کرنا ہے یہ طاقت کیسی، قلم تیرے میں بگرنا ہے یہ طاقت کیسی، آمنہ بی کے گھر آئی ہے دولت کیسی، کھل گئی آج گناہگاروں کی قسمت کیسی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی اپنی میٹھی میٹھی آواز میں آقا کی بارگاہ میں حمدیہ گیرت پیش کر رہے تھے جناب نعیم رضا قادری صاحب۔ اب وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے لمی نہ کر رات جدائیاں، لمی نہ کر رات جدائیاں دی کہ وصل کا دھور سویرا، ہوئیاں مددار ہوئیاں سکھدیاں نو کدے پا دکھیاں ول پھیرا، کہ آقا تیری صورت دیکھتی ہر پاسے، کہ آقا تیری دیکھتی صورت ہر پاسے، کہ آقا تیری صورت دیکھتی ہر پاسے، تو ہاڈا ہر ایک تھاں تے ڈیرا، تو ہاڈا ہر ایک تھاں تے ڈیرا، کہ کعبہ تکنا حج ہے لوکاں دا، ہاڈا حج ہے ویکھنا مکھ تیرا، کعبہ تکنا حج ہے لوکاں دا، ہاڈا حج ہے ویکھنا مکھ تیرا۔ محترم سامعین کرام، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب مختصر وقت کے لیے میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں جناب محبوب ربانی صاحب کو، وہ آئیں آقا کی بارگاہ میں چند شعر جو ہے وہ پیش کریں۔ محبوب ربانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی، ان گلیوں سے ناتا میرا توڑا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، مر
مرنے دو مدینے میں مجھے قافلے والوں، مرنے دو مدینے میں مجھے قافلے والوں، اس خاک مدینہ کو تو چھوڑا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے، یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے، ہم سے نبی کا ساتھ تو چھوڑا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی محبوب ربانی جو رب کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہیں ہمارے ننے منے چھوٹے مقرر جناب محمد زبیر قادری کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے باہر گھومنے پھرنے والے ساتھیوں کے لیے ایک دو شاید میں بولنا چاہتا ہوں، شاید سبھی کی سمجھ میں آ جائے۔ شاید کہتے ہیں ویسیوں میں بیٹھ جاؤ، اویسیوں میں بیٹھ جاؤ، بیلاریوں میں بیٹھ جاؤ۔ اگر طلب ہے، اگر طلب کچھ دو، بے طلب سواریوں میں بیٹھ جاؤ۔ اگر طلب ہے تجھے کچھ تو بے طلب سواریوں میں بیٹھ جاؤ۔ ہمیں طلب کچھ نہیں، صرف طلب ہے حضور کے دیدار کی۔ کیا خیال ہے سب کا؟ اویسیوں میں بیٹھ جاؤ، بیلاریوں میں بیٹھ جاؤ۔ اگر طلب ہے تجھے تو بے طلب سواریوں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے واسطے، جو نیتیوں سے جا کے میرے گزاریوں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے واسطے، جو نیتیوں سے جا کے میرے گزاریوں سے بیٹھ جاؤ۔ آگے شاید لگتا ہے مجسمے زندگی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسمے زندگی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسمے زندگی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کی حدیث مبارکہ، آپ کا یقین ایمان ہے نا، جہاں ایمان والوں کی محفل ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو شاید کہہ رہے مجسمے زندگی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارا بیٹھ جانا ہی ہے ضروری، تمہارا بیٹھ جانا ہی ہے ضروری، کیونکہ محفل میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ محفل میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب میں دعوت خطاب دینے کے لیے بلا رہا ہوں جناب والا محمد زبیر قادری کو۔ آپ کی نعروں کے گونج میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جناب محمد زبیر قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضین و حضرات، آج مجھے موقع ملا ہے میری آقا کے شان میں کچھ لفظ بیان کرنے کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر بڑے بڑے علماء اکرام خطاب فرمائیں گے، وہاں پر مجھ جیسے طالب علم کا اظہار کرنا صرف اس ارشادت رسول کے لیے ہے جو ہم سب کو اس محفل میں نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ ہوا خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، نہ مانے کوئی اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے یہ، سواری تاجارے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ربیع اول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، یہ بڑا فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت مبارک اس ماہ میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 20 ماہ میں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا محبت رسول کی علامت ہے۔ آپ آئے تو دل کا مہینہ آیا یا رسول اللہ، آپ آئے تو دل کا مہینہ آیا، عاجزی سے، پیاس سے، اخلاص سے جینا آیا، پتے پتے کو ملا اس نے دو عالم سے، ذرے ذرے کو چمکنے کا کرینہ آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حیدری، اللہ رب و عزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، کسی کو نبی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نبی اللہ بنایا، کسی کو کریم اللہ بنایا، حالانکہ 1,24,000 نبی آتے رہے، ہر ایک نبی کو میرا خدا شان عطا کرتا رہا، ہر ایک نبی کو میرا خدا افتخار عطا کرتا رہا، ہر ایک نبی کو میرا خدا معجزہ عطا کرتا رہا، مگر جب باری آئی تاجر کائنات کی، جب باری آئی یتیموں کے والی کی، جب باری آئی رحمت العالمین کی، تو رب کائنات نے فرمایا جا جبریل اعلان کر دے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ مولا تجھے پانا ہو، تیرے حسن کا نظار کرنا ہو، تجھے تلاش کرنا ہو، تو ایسی ہستی کو بھیج کہ جس کی شان کو دیکھ کر تو اسی میں نظر آئے، جس کے مقام کو دیکھ کر تو اسی میں نظر آئے، کہ جس کی عفت کو دیکھ کر تو اسی میں نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم غلام ہیں، غلام ہیں عشق رسول میں، نعرہ حیدری۔ رب کائنات نے فرمایا جا جبریل اعلان کر دے، رب کائنات نے فرمایا سن لو لوگو، پہلے نبی وہ تھے جنہیں عظمت عطا کرتا رہا، پہلے نبی وہ تھے جنہیں افتخار عطا کرتا رہا، پہلے نبی وہ تھے جنہیں معجزہ عطا کرتا رہا، مگر جب باری اپنے محبوب کی، آمنہ کے لال کی، آپ کو میرے حضور کی، تو رب کائنات نے فرمایا سن لو لوگو، میں اپنے محبوب کو سر سے لے کے پاؤں تک تفسیر معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ، اب میرے نبی کا کھانا بھی معجزہ، اب میرے نبی کا پینا بھی معجزہ۔ سامع محترم، جب ساری انبیاء کی شانیں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایک شان مصطفیٰ بنتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی عطا کی، کلام عطا کیا، قرآن عطا کیا۔ کسی نبی کی بارگاہ میں جبریل 1 بار حاضر ہوئے، کسی نبی کی بارگاہ میں جبریل 4 بار حاضر ہوئے، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کسی کی بارگاہ میں 20 بار، مگر جب بار یہ آمنہ کے لال کی، آپ کے میرے حضور کی بارگاہ میں جبریل 25,000 بار حاضر ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جبریل ہر وقت سرکار کے قدموں میں رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ کیا جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کیا جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرپرست فرمایا ہے۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں اپنے
اختتام کریں. جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے اور تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ننے منے خطیب جناب محمد زبیر قادری جو کہ آقا کی شان بیان کر رہے تھے, آقا کی عظمت کو بیان کر رہے تھے, آقا کی عظمت و شان کو بلند کر رہے تھے. محترم سامعین گرام, یہ تھے ملک محمد امین اوان کے صاحبزادے محمد زبیر قادری صاحب. محترم شاعر کہتا ہے ہم سب کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے. شاعر کہتا ہے ہم سب کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے. کس کو شوق ہے؟ خاموش رہے, کوئی بات نہیں, کھانا ملے گا, چائے ملے گی, سب کچھ ملے, خاموش رہے. یارو تھوڑا سا بولو. میرا بیٹا بھی آئے گا, چھوٹا ہے وہ, اس کو تو میں کہہ نہیں سکتا. پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں, آقا کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں, حضور کے غلام بیٹھے ہیں, حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں, میرے رسول کے دیوانے بیٹھے ہیں. خدا کی قسم جہاں پر میرے حضور اپنے غلاموں کو ایک نعرے کے بارے میں بھی کہتے تھے, تمام آوازیں بلند بولتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. غلام کی شان تو یہ تھی. تو لال کو کسی نے پوچھا ارے تجھے کوڑوں کی تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ وہ کہتا جب وہ مجھے کوڑے مارتے تو میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا, جب میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا خدا کی قسم میں کوڑوں کو بھول جاتا. یارو اپنی سوچوں سے نکلو, دنیا کی سوچوں سے نکلو, دنیا کی سوچ کو چھوڑ دو. مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو, مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہو. شاعر کہتا ہے ہم سب کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے, دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے, ذکر نبی سے روح کی تطہیر کریں جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے, جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے. عقیدہ بھی ہے آگے اور نتیجہ بھی ہے, ذرا سوچو. اور کعبے کو جانے والے ہو تجھے یہ خبر نہیں, اور کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کہ کعبے کو خود بھی نبی کی زیارت کا شوق ہے. کعبے کو جانے والے آج کہتے ہیں نبی کو چھوڑ دو, آج کہتے ہیں نبی کا ذکر چھوڑ دو, آج کہتے ہیں مصطفیٰ کے امت کو چھوڑ دو, ہمارا حج ہو جاتا ہے. ارے یہ سوچ رکھنے والے, ارے یہ مقام رکھنے والے, اپنے زمینوں کو جنجوڑ. تجھے یہ خبر نہیں ہے کعبے کو جانے والے, تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ کعبے کو خود بھی نبی کی زیارت کا شوق ہے. اسی لیے امام اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا آج یو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو, کعبہ تو دیکھتے تھے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آگے شاعر کہتا ہے اور وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یارو, وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی. جیسے میرا چھوٹا خطیب کہہ رہا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیتے تھے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے اور وحی خدا کو صرف وسیلہ ہے یا نبی, اور وحی خدا کو صرف وسیلہ ہے یا نبی. روح الامین کو آپ کی زیارت کا شوق ہے, روح الامین کو آپ کی زیارت کا شوق ہے, اور چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر. علی حیدر کو کیا حسین تلاوت کا شوق ہے, حیدر کو کیا حسین تلاوت کا شوق ہے. پھر آخری نقطہ, منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. منافق ہیں آج دیکھ لو کائنات میں کتنے ہیں جو زینب کے روزے کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. ارے سنی جان, تیرے دل میں محمد مصطفیٰ ہے, تیرے دل میں حسن کی محبت ہے, تیرے دل میں حسین کی محبت ہے, تیرے دل میں علی کی محبت ہے. ارے سنی جان, اپنے عقیدے کو درست کر لے. اور اسی عقیدے کی بنا پر شاعر کہتا ہے منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں, منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. میں قریب علی کو سزائیں دیتا ہوں. علی کے ذکر سے جب جب سے خوشی ملی مجھے, میں اپنی ماں کو ہزاروں تمہارے دیتا ہوں.
अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। जनाब वाला, अब आपके नारों की गूंज में मैं ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो माशाल्लाह पूरे यूरोप में मशहूर और मारूफ हैं, जिनका नाम है जनाब गुलाम मुस्तफा नईमी साहब। वो आए आका की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह मलक अमीन साहब को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक कि आज उन्होंने वो महफिल सजाई जो रब्बे कायनात ने अर्श मुअल्ला पे सजाई थी। हज़रत किबला अल्लामा हाफिज अब्दुल अजीज हफीज अजरी साहब, अल्लामा मुदस्सिर रहमान साहब और हमारे मेहमान जनाब कदीर खान साहब और सब आने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ जैसे हमारे स्टेज सेक्रेटरी माशाल्लाह गरज रहे थे, आप भी जरा बताएं ना इनको वाकई के अस्टडिया में भी ज़ौक़ है माशाल्लाह।